السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل میں نے ائمہ و مؤذنین و معلمین کی تنخواہوں کے متعلق کچھ باتیں کی تھی، اور یہ باتیں میں ویڈیو کے علاوہ بھی عوام الناس کے پاس یا کسی بھی دوست احباب کے پاس کرتا ہوں، تو وہاں سے مختلف قسم کی باتیں آتی ہیں اور پھر میں ان کو کچھ فارمولے یا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ وہی باتیں میں آج ویڈیو کی شکل میں اپنے چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ یہ چھوٹا سا آپ کا احسان ہوگا، مجھے حوصلہ ملے گا، اور ایسے ہی پھر میں حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتا رہوں گا۔ معیاری تنخواہ جس سے ضروریات زندگی پوری ہو سکے، دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ تبلیغی اجتماعوں میں، چھوٹے موٹے مشوروں کی مجلسوں میں، جوڑوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ 50 لاکھ، 80 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ کی مسجدیں بنا سکتے ہیں۔ لاکھوں روپے کی قالین، مصلے، میٹ اور اے سی لگوا سکتے ہیں۔ ہر 2-4 سال میں ہزاروں روپے کا نیا پینٹ، رنگ، کلر کروا سکتے ہیں۔ اے سی خراب ہو گیا، فوراً دوسرا اے سی لگاؤ۔ مصلے پرانے ہو گئے، فوراً لاکھوں کے مصلے بدل ڈالو۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، وہاں پیسے خرچ کرنے میں کوئی قدر نہیں، کوئی ہمدردی نہیں۔ بیت المال کا ایسا لگتا ہے کہ بس مال مفت دلے بے رحم۔ اماموں کو دینے کے لیے ہاتھ کانپتا ہے، مؤذنوں کو دینے کے لیے ہاتھ کانپتا ہے، دینی مذہبی پیشواؤں کو دینے کے لیے دل مچلتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اماموں اور مؤذنوں کو ضرورت کے مطابق تنخواہیں کیوں نہیں دے سکتے؟ معیاری تنخواہ نہ دے کر اکاؤنٹ میں جمع رکھنا، اماموں مؤذنوں کو ترسانا، کلپانا، یہ جرم عظیم ہے۔ جب امام کا دل اطمینان نہیں ہوگا، سینکڑوں ٹینشن دماغ میں جمع ہوگا، تو کیا یہ نماز کامل ہوگی؟ وہ بھی تو انسان ہے، اس کی بھی خواہشات ہیں، ضروریات زندگی ہے۔ کرنا دوستو صرف اتنا ہے کہ ہر آدمی اپنے محلے، گاؤں کی مسجد میں ماہانہ دینا، امام کی تنخواہ کے لیے دینا ضروری اور اپنی ذمہ داری سمجھے۔ ذمہ داروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب میں بیداری لائے، بیداری پیدا کرے اور قائل کرے، سب کو جمع کرے اور ان کو بتائے کہ جیسے آپ اور ہم انسان ہیں، آپ کے اور ہمارے جو اخراجات ہیں، ماہانہ کتنے اخراجات ہوتے ہیں، تو ویسے ہی وہ بھی ائمہ ہو یا مؤذن ہو، امام ہو یا مؤذن ہو یا عالم ہو، تو وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں، ان کی بھی ضروریات زندگی ہیں۔ اگر ایک مسجد میں 100 گھر کا حلقہ ہے، مان لیجئے ہر گھر کا ماہانہ 200 نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ یہ طے کرنا پڑے گا مشورے سے۔ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں، لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کو 1000 روپے، 2000 روپے ماہانہ تو دے ہی سکتے ہیں۔ اور عموماً ہر گاؤں میں 20-25 گھر مالدار تو ہوتے ہی ہیں۔ یہ لوگ اگر تھوڑا اور قدم بڑھا لیں، ہمت کر لیں، تو انشاءاللہ حالت کچھ حد تک سدھر جائے گی۔ وقف بورڈ سے جو آتا ہے، جمعہ کا چندہ ہے، حساب کر لیجئے۔ اگر 100 گھر کا حلقہ ہے، ہر گھر 200 روپے دے اور اس میں کچھ مالدار لوگ اپنا کچھ زیادہ ڈال دے، 1000-2000 روپے ڈال دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب ملا کر 50,000 سے بھی زائد آمدنی مسجد کے ہو جاتے ہیں، اور بآسانی وہ امام کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے کرناٹک کے گاؤں دیہات، کھیڑے کی عوام بہت ہی ناانصافی کرتی ہے، بہت ہی سمجھ لیجئے کہ امام پر ایک قسم کا ظلم کرتی ہے۔ 25, 30, 40 گھر کی آبادی ہے، 50 گھر کی آبادی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وقف بورڈ سے امام و مؤذن کے نام سے روپے آ رہا ہے،
مؤذن نہیں ہے، امام صاحب ہی دونوں کام سنبھال رہے ہیں، اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، تھوڑے بہت صفائی کی بھی کام مسجد کی صفائی بھی کر لے رہے ہیں۔ ابھی وقف بورڈ سے دونوں کا ملا کر غالباً 12-13 ہزار روپے آتے ہیں۔ بعض گاؤں والے یہی 12-13 ہزار دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور اپنے جیب سے گاؤں والے کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا، وہ کچھ اپنے جمع کر سارے لوگ اکٹھے کر کچھ دے، ایسا کچھ نہیں دیتے ہیں، وہیں سے 12-13 ہزار روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسی پہ گزارا کرو۔ اگر وہ چاہیں گے تو 40 گھر والے، ہر گھر والے 200 روپے ماہانہ، 500 روپے ماہانہ اللہ کے گھر کو نہیں دے سکتے؟ دے سکتے۔ پورے گاؤں والے مل کر 10 سے 12 ہزار روپے یا 15 ہزار روپے تو اوپر کر ہی سکتے ہیں۔ 12 ہزار وقف کے مان لیتے ہیں وقف بورڈ سے، اور اپنے گاؤں والے ملا کر 10 ہزار روپے دے دیں، امام صاحب کا بھلا ہو جائے گا۔ 22,000 یا 23,000 روپے اگر دے دیں تو وہ بھی کوئی خاص معیاری نہیں ہے، کام چلاؤ تو پھر بھی ہو جائے گا، تو یہ دے سکتے ہیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو گاؤں والے سب مل کر ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گاؤں کے ائمہ، امام صاحب، مؤذن صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، استاد صاحب کو ہم خوش رکھیں گے انشاءاللہ، جیسے ہم اور آپ اپنے گھر کے پورے فیملیز کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوری بآسانی کر دیتے ہیں، ان کی خواہشات کو پوری کر دیتے ہیں، تو ویسے ہی امام صاحب بھی اپنے گھر کو، اپنے گھر کے اپنے ممبران کو، بچوں کو، بچیوں کو، ماں کو، باپ کو، سب کی ضروریات کو پوری کر سکے اور خوش و خرم کی زندگی گزار سکے۔ یہ عزم لے کر آپ انشاءاللہ اٹھیے، ارادہ کیجیے، انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی ہم تمام کی مدد فرمائیں گے۔ اور بھی انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں ہوگی تو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔